بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ پنجشیر میں طالبان مخالف اتحاد میں شامل افغانستان کے سابق نائب صدر امراللہ صالح کے بھائی روح اللہ صالح مارے گئے ہیں۔ امراللہ صالح کے بھتیجے عباد اللہ نے کہا کہ طالبان نے میرے چچا کو مار دیا ہے اور ہمیں تدفین بھی نہیں کرنے دی۔ روح اللہ صالح پنجشیر میں لڑائی کے دوران ہلاک ہوا۔ امراللہ صالح اس وقت فرار ہیں اور یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ امراللہ صالح نے لکھا تھا کہ کابل چھوڑتے وقت انہوں نے اپنے چیف گارڈ سے کہا تھا کہ وہ اگر لڑائی میں زخمی ہو جائیں تو ان کے سر پر 2 گولیاں مار دینا، کیونکہ وہ طالبان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتے۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ اس کے سر پر 2 گولیاں لگ چکی ہوں۔ اب جبکہ طالبان کی طرف سے پنجشیر میں حتمی قبضے کا اعلان کر دیا گیا ہے تو امراللہ صالح کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع نہیں آئی کہ آیا وہ پنجشیر میں موجود ہیں یا وہاں سے کہیں اور بھاگ گئے ہیں۔ تاہم طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پیر کے روز ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ امراللہ صالح تاجکستان فرار ہو چکے ہیں، تاحال اس دعوے کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی۔ طالبان کے افغانستان فتح کرنے کے بعد جو سب سے بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کا ایک ٹی وی چینل سچی خبریں پیش کرے گا۔ انڈیا میں ملک کے بڑے میڈیا ہاؤس انڈیا ٹوڈے نے ہندی زبان میں نئے ٹی وی چینل کی نشریات شروع کی ہیں، جس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ صرف اچھی اور سچی خبریں ہی دے گا۔ دوستو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹی وی چینل سچی اور اچھی خبریں دیں؟ انہوں نے تو آغاز ہی جھوٹ سے کر دیا۔ بہرحال انڈیا کے نئے ٹی وی چینل کا نام گڈ نیوز ٹوڈے ہے۔ یہ چینل امید، انسانی کامیابیوں، ایجادات اور زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں ہونے والوں کی کہانیاں نشر کرے گا جو انڈیا اور دنیا بھر میں وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ انڈیا میں اس وقت 160 سے زیادہ قومی اور علاقائی ٹی وی چینلز اپنی نشریات جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں سے 2 چینل کافی دیکھے جاتے ہیں۔ ایک ہندی زبان میں آج تک اور دوسرا چینل انگریزی زبان میں انڈیا ٹوڈے ہے۔ ان دونوں چینلز کی ملکیت انڈیا ٹوڈے گروپ کے پاس ہے۔ چینل ایک ایسے وقت میں شروع کیا گیا ہے جب ملک میں آزادی صحافت پر پابندیوں کی شکایات سامنے آ رہی ہیں اور انڈیا کو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں 142ویں نمبر پر رکھا گیا ہے، جو کہ کافی ویک پوزیشن ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سردی اور زکام کا موسم اب سردی، زکام اور کورونا کا موسم بن سکتا ہے۔ لبنان اور قطر میں سائنسدانوں کے تحقیقاتی مطالعے کے مطابق اگر یہ پیٹرن جاری رہا تو یہ ہر سال سردیوں میں تیزی سے پھیلے گا اور یہ زکام اور سانس کی دیگر بیماریوں کی طرح ایک موسمی بیماری بن سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ موسمی زکام اس لیے سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ لوگ زیادہ تر وقت بند جگہوں پر ایک دوسرے کے پاس گزارتے ہیں اور انسان کی قوت مدافعت بھی سردیوں کے دوران کمزور ہوتی ہے۔ امریکن یونیورسٹی آف بیروت کے ڈاکٹر حسن زراقت کا کہنا ہے کہ دستیاب معلومات کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کورونا ایک موسمی بیماری بن جائے گا۔ تاہم محققین کا خیال ہے کہ یہ اسی صورت ممکن ہوگا جب ہم اس کے خلاف مجموعی قوت مدافعت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ڈاکٹر زراقت کہتے ہیں کہ کورونا ہر سال پھیلے گا، اس لیے لوگوں کو اس کے ساتھ زندہ رہنا سیکھنا ہوگا۔ سعودی عرب میں نوادرات کے شوقین ایک شہری نے زندگی کے 33 سال ماضی میں استعمال ہونے والے نوادرات جمع کرنے پر صرف کر دیے اور اس دوران اس نے 7000 سے زائد نایاب نوادرات جمع کر کے اپنے گھر کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ جازان اور اطراف کی سیر کو آنے والے وہ تمام سیاح جنہیں اس میوزیم کا پتہ چلتا ہے وہ اس کا وزٹ ضرور کرتے ہیں۔ وہ شہری گھر گھر جا کر لوگوں سے ماضی میں استعمال ہونے والی اشیاء جمع کرتا اور ان میں سے قیمتی اور اہمیت کی حامل اشیاء اپنے میوزیم کے لیے رکھ لیتا۔ اس کا کہنا تھا کہ نوادرات کا پہلا قطعہ جو اسے ملا وہ برچی خانے میں کھانے پکانے کا ایک برتن تھا۔
وہ ایک ایسا برتن تھا جو پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا، اس کے بعد یکے بعد دیگر اسے ایسی اور اشیاء ملتی گئیں، یہاں تک کہ آج اس کے گھر میں 7,000 سے اوپر نوادرات موجود ہیں۔ نوادرات کے شوقین سعودی شہری نے بتایا کہ بعض نوادرات اسے بغیر کسی قیمت کے مل گئیں، تاہم بعض کو انہیں بھاری قیمت دے کر خریدنا پڑا۔ برطانوی ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ عام ماؤتھ واش سے کورونا کو 30 سیکنڈ میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ برطانیہ کی کارڈف یونیورسٹی کے ماہرین نے کورونا کے خاتمے کے حوالے سے تحقیقی مطالعہ کیا ہے۔ ماؤتھ واش کے استعمال سے کورونا کو نہ صرف بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے بلکہ اسے ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تحقیقی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر رچرڈ کا کہنا ہے کہ ہم نے متعدد ماؤتھ واش کا لیبارٹری میں تجربہ کیا، اس کو متاثرہ افراد کو بھی استعمال کروایا گیا تو کورونا ان کے اندر سے بالکل ختم ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماؤتھ واش کے استعمال کا مریضوں پر مزید تجربہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اس بات کا بھی اندازہ لگا سکیں کہ متاثرہ افراد میں موجود کورونا کو کتنے روز میں اور کس حد تک کم یا ختم کیا جا سکتا ہے۔ برطانوی حکومت نے 2030 کے بعد ملک میں پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی کاروں کی فروخت پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک قانون بھی منظور کیا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے برطانوی حکام نے 2035 کے بعد ملک میں پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی کاروں کی فروخت پر پابندی عائد کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے پر کل $50 ارب کے لگ بھگ لاگت آئے گی، جس میں حکومت کا حصہ تقریباً 1/4 ہوگا۔ برطانوی حکومت 2030 تک ہوا سے بجلی کی پیداوار کو 40 گیگا واٹ کی سطح پر لے جانے، گھروں میں ایندھن کے طور پر ہائیڈروجن کے استعمال میں اضافہ کرنے اور جوہری توانائی کے نئے منصوبوں پر بھی کام کر رہی ہے۔ امریکہ میں کورونا سے سائنسدانوں کو دوہرے چیلنج کا سامنا ہے۔ ایک طرف تو وہ انتھک کوششوں میں مصروف ہیں کہ کیسے اس موذی مرض پر قابو پایا جائے، تو دوسری طرف انہیں سائنس اور سائنسدانوں کے کام کرنے کے محرکات کے متعلق لوگوں میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کا سامنا ہے۔ سائنسدانوں کے لیے یہ ایک حوصلہ شکن بات ہے کہ ان پر شک کیا جائے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ پریشان کن اور دل توڑنے والی بات ہے کہ سائنسدانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہم تو کورونا کے خلاف لڑائی میں بغیر کسی معاوضے کے مدد کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بات سے قطع نظر کہ آپ ریپبلکن یا ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی پالیسی اور فیصلے سائنس ہی پر مبنی ہونے چاہیے۔ دوستو، سعودی عرب کے ایک وکیل نے بڑا ہی عجیب و غریب دعویٰ کیا ہے کہ جس مسجد اقصی کا ذکر قرآن کریم میں ہے وہ یروشلم میں نہیں بلکہ سعودی عرب میں ہے۔ سعودی وکیل یمانی نے کہا کہ مسجد اقصی یروشلم میں نہیں بلکہ سعودی عرب کے علاقے الجرانہ جو کہ مکہ مکرمہ اور طائف کے قریب ہے اس میں واقع ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مسجد اقصی حقیقت میں اس جگہ تھی اور اب اس جگہ کو بھلا دیا گیا ہے۔ سعودی حکومت نے امام کعبہ کے ذریعے سب سے پہلے دوستوں راہ ہموار کی تھی کہ یہودیوں کے ساتھ تجارت اور ان سے تعلقات قائم کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہودیوں سے میل جول رکھا تھا، ایسا سعودی حکومت کا کہنا تھا۔ سعودی حکومت نے اس مقصد کے لیے احادیث کا بھی سہارا لیا تھا۔ اب سعودی اخبار عکاظ میں اس وکیل کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ جس مسجد اقصی کا ذکر قرآن کریم میں ہے وہ مکہ کے نزدیک ایک علاقے میں واقع ہے، یروشلم میں نہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اس اخبار میں سعودی حکومت کی مرضی کے بغیر کوئی بھی آرٹیکل شائع نہیں ہوتا۔ اس شخص کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی یروشلم آئے ہی نہیں، وہ البراق کے ذریعے آسمانوں پر چلے گئے تھے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ مسجد اقصی یروشلم میں موجود ہے یہ ایک غلط بات ہے اور ہمیں اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ عمومی طور پر لوگ ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو کھانے کے لیے بے تحاشا آرڈر کر دیتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے اور نہ کھائے جانے کی وجہ سے کچرے میں پھینکنا پڑ جاتا ہے۔ دنیا بھر میں کھانے کا ضیاع ایک بڑا مسئلہ ہے جس کے حوالے سے گاہے بگاہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سمیت دیگر اداروں کی طرف سے مہمات بھی چلائی جاتی ہیں،
لیکن اب یہ مہم اسلام آباد میں واقع سینٹورس مال کی جانب سے چلائی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کی جانب سے مال میں لگایا گیا ایک بینر سامنے آیا ہے جس میں لوگوں کو کھانا ضائع نہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کھانے کا اتنا آرڈر دیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ قدرت نے آپ کو دولت دی ہے مگر خوراک وسائل ضائع کرنے کا حق نہیں دیا۔ یہ وسائل معاشرے کی امانت ہیں، انہیں بے دردی سے ضائع کرنا جرم ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے دوستو کہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان خوراک کی کمی کے شکار ممالک میں 106ویں نمبر پر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں شادیوں میں پکایا جانے والا 40% سے زائد کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں سالانہ اتنا کھانا ضائع کیا جاتا ہے جو 3 کروڑ لوگوں کی خوراک کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ سعودی عرب میں ڈیلیوری بوائے کے مذاق میں ادا کیے گئے جملے "اٹھنے پر ڈیلیوری کروں گا" نے اس کی زندگی یکسر تبدیل کر دی۔ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والا نوجوان تعلیم کی تکمیل کے بعد کئی ماہ بے روزگار رہا تو اس نے ہوم ڈیلیوری شروع کر دی۔ ہوم ڈیلیوری کے دوران ایک خاتون نے معروف بک سٹور سے کچھ کتابوں کا آرڈر دیا اور ساتھ ہی نوجوان سے سوال کیا کہ وہ کتابیں گاڑی پر پہنچائے گا۔ خاتون کے سوال پر نوجوان نے مذاق میں کہا کہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اٹھنے پر ڈیلیوری کرے گا۔ ہوم ڈیلیوری بوائے کا یہ جملہ سوشل میڈیا پر اس قدر وائرل ہوا کہ اس کی قسمت کو 4 چاند لگ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زندگی تبدیل ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر شہرت کے باعث ایک بڑی کمپنی میں اسے ملازمت مل گئی اور بعد میں جس خاتون کے سوال کی وجہ سے نوجوان نے شہرت پائی تھی اس سے اس لڑکے کا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔